زندگی اس خوبصورت پتنگ کی طرح ہے جسے سانسوں کی ڈور دیتے ہوئے اچانک سرا ہاتھ سے نکل جائے۔ بھاری وزن اٹھانا اصل طاقت نہیں بلکہ شدید سردی میں نماز فجر کے وقت اپنے اوپر سے کمبل اٹھانا اصل طاقت ہے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنی ایگو اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ محبت الہام ہے جو کسی کسی کو ہوتا ہے، محبت استخارہ نہیں جو سبھی کر لے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی سے مرضی پوچھی جاتی ہے، اگر وہ ہاں کرتے تو ان کی شادی کر دی جاتی ہے اور اگر وہ نہ کرتے تو وہ بھی کر دی جاتی ہے۔ شوہر بند کمرے میں بیوی کی بے عزتی کرے یا اس پر بیجا تنقید کرے تو بیوی اتنا محسوس نہیں کرتی، لیکن سب کے سامنے توہین کرنے پر وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ زیادہ گرم کھانا، سر پر گرم پانی ڈالنا، سورج کی طرف دیکھنا اور نشہ آور چیزوں کا استعمال آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ کسی کو چاہنا ایک خوبصورت احساس ہے، لیکن مسلسل کسی ایک شخص کو چاہتے جانا اس ایک شخص کو کتنا معتبر کر دیتا ہے۔ ماں کھانے میں کچھ بھی بنائے تو بغیر منہ بنائے کھا لیا کرے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس نہ کھانا ہے اور نہ ماں۔ زندگی میں دو کام کبھی مت کرنا، جھوٹے انسان سے محبت اور سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ خوشی کے پھولوں کو اتنا پیار نہ کرو کہ ان سے غم کا عرق ٹپکنے لگے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہو تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ دنیا سے ایسا تعلق رکھو جیسا کہ تم آگ سے رکھتے ہو، آگ سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہو اور فائدہ بھی حاصل کرتے ہو۔ عقل مند کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ اگر کسی کو آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی تو یقین دلانے کی کبھی کوشش نہ کریں، ناکام رہیں گے۔ محبت ایک احساس ہے، یہ پتھر دلوں پر نہیں اترتی۔ کسی کی جگہ لینا یا کمی پوری کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کسی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو معاف کر دینے سے نہیں بلکہ خود کو بچانے سے بھر جاتے ہیں۔ ایک ذہین عورت میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اچھے برے وقت کا مقابلہ بہترین طریقے سے کر سکتی ہے۔ پہاڑ سے گرا ہوا تو اٹھ جاتا ہے لیکن نظروں سے گرا ہوا کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ اگر کسی کو آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی تو یقین دلانے کی کبھی کوشش نہ کریں، ناکام رہیں گے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہوتا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی ہی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ محبت کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آپ ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ عورت کے آنسو تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہر معافی نیکی نہیں ہوتی، کچھ معافیاں انسان کو بار بار توڑ دیتی ہیں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ ہر مانگ کر حاصل ہونے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، احساس کے نہیں۔ پھر چاہے وہ توجہ ہو، پیسہ ہو یا محبت ہو،
حد سے زیادہ سمجھداری زندگی بور کر دیتی ہے، اس لیے شرارتیں کریں اور خوش رہیں۔ یاد رکھیں، اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے محبت زیادہ کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے سمجھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ ملنے کو تو ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں، مگر ہزاروں غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ سب سے کم ظرف وہ شخص ہے جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دہراتا ہے۔ عورت کبھی بھی مرد کو اس کے برے حالات یا غربت دیکھ کر نہیں چھوڑتی، بلکہ وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ مرد کا حوصلہ بنے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ کٹھن وقت میں اپنے مسئلے صرف وہی شخص خود حل کر سکتا ہے جو اچھے وقتوں میں دوسروں کے مسئلے حل کرتا آیا ہو۔ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو شہزادیوں والی عزت دیتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کی تربیت بھی کسی ملکہ نے کی ہے۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ انسان جہاں بھی چلا جائے، اگر وہ اندر سے خوش نہیں ہے، اگر اس کا دل محبت سے خالی ہے، تو باہر کا منظر بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قدموں کے نیچے زمین چاہے جیسی بھی ہو، اس کا آسمان وہی رہتا ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ چھوڑنے والوں کو تو ایک بہانہ چاہیے، ورنہ ساتھ نبھانے والے تو ہر حال میں نبھاتے ہیں۔ 3 آدمی جنہیں اللہ تعالیٰ بروز قیامت دیکھے گا بھی نہیں: والدین کا نافرمان، مستقل شراب پینے والا، احسان جتانے والا۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر الہی سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائے تو جان لیں کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ محبت سچ ہے صاحب، بس لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ محبت کا اظہار ہی تب کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی۔ عورت جس کو متاثر کرنے کے لیے مہنگے کپڑے پہنتی ہے، اصل میں وہ اسے ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ مرد کے دکھ بے زبان ہوتے ہیں، وہ تو 4 لوگوں میں بیٹھ کر رو بھی نہیں سکتا، اپنے درد کا سب سے پردہ رکھتا ہے۔ مرد تو صرف جمع یا نفی جانتا ہے، لیکن عورت ضرب جانتی ہے۔ آپ جو اسے دیں گے وہ آپ کو دگنا کر کے لوٹائے گی، چاہے وہ عزت ہو، محبت ہو یا پھر دھوکہ ہو۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرا دیا جائے۔ مرد اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر روک لو، ہو سکتا ہے وہ رک جائے، لیکن اگر عورت ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو کبھی مت روکنا، کیونکہ وہ ہاتھ چھڑانے سے پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر چاہے آپ خوش ہوں یا غمگین کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرد کو تھوڑا مغرور، تھوڑا بدمزاج ہونا چاہیے، اس کی آنکھوں میں غصہ اور آواز میں روب ہونا چاہیے، جو دل ہتھیلی پر رکھ کر نہ چلتا ہو، ہر لڑکی کے پیچھے نہ بھاگتا ہو، اس کا ایک وقار ہونا چاہیے، اس کی مسکراہٹ کی بھی اہمیت ہونی چاہیے جو بہت روبدار ہونی چاہیے۔ جب زندگی مشکل ہو جائے تو آسان ہونے کی خواہش نہیں بلکہ مضبوط ہونے کا فیصلہ کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ یتیمی بہت بڑی آزمائش ہے، یتیم کی زندگی گزارنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔
ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ کتوں کو گھی اور کچھ لوگوں کو سچی محبت ہضم نہیں ہوتی۔ اگر نصیب دنیا کے کسی بھی بازار میں بکتا ہوتا تو دنیا کے ہر ماں باپ نے اپنا آپ بیچ کر اپنی بیٹیوں کے لیے خرید لینا تھا۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا یقیناً غلط ہے، لیکن اگر زیادہ چپ رہیں تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ میں نے اپنی اوقات کو جب غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی میرے خدا کی امانت ہیں۔ مذاق وہ ہوتا ہے جس میں دونوں ہنس رہے ہوں، کہنے والا بھی اور سننے والا بھی، لیکن اگر ایک ہنس رہا ہے اور دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ مذاق نہیں طنز ہوتا ہے۔ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کوئی بغیر پوچھے گلے لگا کر کہے سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر زندگی میں اکثر وہ لمحات صرف خواب بن کر رہ جاتے ہیں۔ 3 چیزوں کو بڑھاؤ: عقل، ہمت، محبت۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے صرف کے مطابق کرتا ہے۔ جیسا صرف ویسے الفاظ، اور صرف 2 چیزوں کا پتہ دیتا ہے، تربیت کا اور نصب کا۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ جو مرد اپنی عورت کے ساتھ دل سے سچا نہیں ہوتا، اس میں یہ 3 عادتیں لازمی ہوتی ہیں۔ وہ عورت سے پیسے نکلوائے گا، اسے عزت نہیں دے گا اور اس کی ہر چیز پر تنقید کرے گا۔